یافور جو ہے محمد صاحب کی ڈونکی تھی، اگر کسی کو نہیں پتا، اور یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے گدھوں کی نسل میں سے ایک گدھے تھے، اور ان کے اوپر ان کی نسل کے اوپر تمام انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، اور یہ اس انبیاء اکرام کی سواریوں کے گدھوں میں سے آخری گدھے تھے۔ جب محمد صاحب تک یہ پہنچے تو انہوں نے محمد صاحب نے ان سے بات کی، ان کو محمد صاحب کو انہوں نے خود بتایا کہ میرا نام یافور ہے۔ محمد صاحب نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا میرا نام یافور ہے۔ یافور ڈونکی جو ہے وہ اتنا اچھا سمجھدار ڈونکی تھا کہ جب محمد صاحب کو کسی کو بلوانا ہوتا تھا تو یہ یافور صاحب کو بھیجتے تھے کہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو یافور صاحب ابو بکر کے گھر کے دروازے کے اوپر ٹکر مارتے تھے، تو جب ابو بکر دروازہ کھولتے تھے تو سامنے یافور کھڑا نظر آتا تھا، تو ابو بکر سمجھ جاتے تھے کہ محمد صاحب نے مجھے بلایا ہے، تو فوراً جو ہے وہ یافور کے پیچھے پیچھے محمد صاحب کے گھر چلے جاتے تھے۔ یافور اچھا صاحب یہ کو گدھا، اچھا گدھا اور نبیوں میں کیا جو ہے قدر مشترک ہوتا تھا بھائی؟ یہ کون سی کامن ویلو ہے، یہ کون سی کامن ویلو ہے جو گدھا اور نبیوں میں ہوتی تھی؟ یہ نبی یہ تمام انبیاء گدھوں پر کیوں رہتے بھائی؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو قدر مشترک ہے، کچھ تو ہے سر۔ یہ اتنا مشترک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یافور صاحب سے پوچھا۔ بائی دا وے اگر آپ مسلم اسکالرس کو کبھی سنیں گے تو وہ ان کو خالی یافور نہیں، حضرت یافور کہتے ہیں، بائی دا وے حضرت یافور۔ اچھا ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا نا؟ نہیں، حضرت ضرور لگاتے ہیں سر۔ نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہوں گے کھوتا شریف، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ I don't think so، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں سائیکالوجی۔ وہ کہتے ہیں کھوتا شریف، جوتا شریف اور اس طرح کی جو القاب لگاتے ہیں۔ گدھا شریف نہیں کہہ سکتے، گدھا شریف۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سٹوریز لکھنے والوں نے حدیثیں لکھی ہیں، یہ عقل اور یہ مائنڈ سیٹ اور یہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی حدیثیں اور یہ کہانیاں ساری لکھی ہیں۔ نہیں اب آپ دیکھیں کہ کن شخصیتوں کے بارے میں کہ وہ گدھے پر گھومتے تھے، تو اب یہ ہم 21ویں میں بیٹھے ہیں اور پھر ہے ہم ان لوگوں کی باتیں سننا یا ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں جو گدھوں پر گھومتے تھے، جن کی سواری گدھا تھی۔ اور جو ہے اب آپ بتائیں یہ کیا باتیں ہیں بھی؟ سر آپ دیکھیں سر، گدھے کا پیار کتنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ جس دن یافور صاحب کو اطلاع ملی کہ حضور کا وفات ہو گیا ہے، دیہانت ہو گیا ہے، تو یہ یافور صاحب فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور کنویں میں چھلانگ مار کے خودکشی کر لی۔ اصل میں دونوں کو ایک ساتھ موت آنا چاہیے تھا، کچھ گڑبڑ ہو گئی اصل میں۔ سر یہ یافور صاحب کا قصہ سننا تو یہ سن لیں، یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے اسکرین شیئر کیا ہے، چھوٹا سا قصہ سنا دوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ میں جو بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں، نعوذ باللہ میرے اوپر کوئی تہمت نہ باندھے۔ سر یہ قصہ سنا دیتے ہیں ان کو، اگر آپ اسکرین شیئر کر دیں تو۔ یعنی حضرت یعفور علیہ السلام تو کم سے کم کہہ سکتے ہیں نا۔ جی حضرت یعفور علیہ السلام، بالکل۔ یہ یعفور علیہ السلام سر، یہ یعفور کا بھی یہاں پہ رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، حضور نے یعفور سے پوچھا یعفور تمہیں گدھیاں پسند ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا اس معاملے میں قدر مشترک نہیں ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی کر لیتے تو پھر کامن ویلو نہیں آ رہی، دیکھیے یہاں نہیں آ رہی کامن ویلو، باقی ہر چیز کامن ہے سوائے اس ویلو کے۔ جی ہاں سچ والا جی، کہ حضرت یعفور نے شادی نہیں کی، اور ان پر جو ہے جو دوسرے حضرت جو بیٹھتے تھے، حضرت یعفور پر جو حضرت بیٹھتے تھے انہوں نے شادیوں کا ریکارڈ جو ہے قائم کر دیا۔ جی کیونکہ سر حضرت یعفور جو ہیں وہ گدھوں میں آخری گدھے تھے نا، تو ان کا کوئی اور گدھا پیدا نہ ہو جاتا، تو انہوں نے شادی کبھی نہیں کی کیونکہ ان کو گدھیاں نہیں پسند تھی، تاکہ وہ شادی نہ کر سکے نا، تو آخری گدھا رکھنا تھا نا ان کو۔ وہ نبی بھی آخری نبی، ہاں نبی بھی آخری نبی، گدھا بھی آخری گدھا۔ جی حضرت یعفور سر، حضرت کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب جو ہے یعفور پر گدھیت ختم ہو چکی ہے۔ اچھا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اسٹرام پائلٹ، لیکن گدھا اپنے عضو کے اعتبار سے حالانکہ کئی شادیاں کرنے کا اہل تھا، لیکن سر محمد صاحب کو بھی تو ہانڈی دی گئی تھی نا، جب تک محمد صاحب نے وہ اللہ میاں کی ہانڈی نہیں کھائی تھی تب تک تو وہ 30 مردوں کی طاقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی تو اللہ میاں نے گوشت، ایک خاص قسم کا گوشت بھیجا تھا آسمان سے،
جن سے ان کو 30 مردوں کی طاقت ملی تھی. جی ہاں یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے. Similarly اچھا ہم آج ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ پائلٹ جی تھوڑا سا کیا ہم یہ ایک لفظ منٹ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ خاتم الگدھیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. بے شک کہہ سکتے ہیں سر. سر یہ دیکھیں، یہ میں اسی لیے اسکرین دکھانا چاہ رہا تھا، یہ ہمارے ہیں کہ گدھے نے کہا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری اور میں گدھوں میں آخری ہوں. ہاں یہ بات ہے. واہ واہ یہ جو کیا بات. یہ ہمارے آ گئے جو ہے ماہر گدھیات بڑے زبردست مولانا ہیں، ان کا مولانا کیا نام ہے یار، طارق جمیل. طارق جمیل صاحب. یہ دیکھیں سر، بیان مولانا یافور صاحب کا. سنائے لوگوں کو پتہ چلے. یافور چلائیں یہ بنایا پلے کریں جی. تو اس کی ہر ادا کو سلامت کر دیا، اس کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے اس پر حفاظت کا پہرا لگا دیا. کوئی دنیا کی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی. آپ کی ادائیں تو ادائیں ہیں، میرے نبی کی تو بکریوں اونٹ گھوڑوں کے نام بھی لکھے پڑے. آپ نے 2 خچروں پہ سواری کی، تاریخ نے ہمیں نام دے دیے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ. 2 گدھوں پہ سواری کی، جی 2 گدھے پہ سواری کی بات ختم ہو گئی. نہیں میرے حبیب نے کی ہے، ان کے نام بھی لکھوائے جائیں. ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور. اور یعفور کی عجب کہانی آپ کو سناتا. جب خیبر کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے، تو اس میں یہ گدھا بھی تھا. تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ، اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے خچر. تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہوں. میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری. مال غنیمت مطلب یہ آخری نبی اور یہ آخری گدھا، یہ قدر مشترک ہے. مال غنیمت کا مطلب جب لوٹ مار کا مال آیا. ہاں لوٹ مار کا مال. جی جی بے شک. آگے چلیں بھائی، آگے چلیں. آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں. تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا. بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں. تو یافور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا. جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا. اچھا اللہ کے نبی نے بلایا ہے. میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو. خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں. 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے جی یافور سپر سونک نہیں، یہ دیکھیں آپ نے ابھی روبوٹ بنائے ہیں، انہوں نے پہلے روبوٹ بنا لیے تھے. ہاں یہ بات تو ہے. دھم کے ساتھ جو ہے ابو بکر کے دروازے کو ٹھاک کرتے ہیں تو ابو بکر باہر نکلے کہ ارے یہ تو یافور ہے، اس کا مطلب ضرور جو ہے یہ یافور والے گدھے نے جو ہے ہمیں بلایا ہے. تو وہ سچ والا جی، لیکن ان کا بیان ایسا ہے جیسے چشم دید ہے، یہ پڑھے نہیں انہوں نے، یہ خود موجود تھے. سب دیکھ رہے ہیں سامنے، یافور کو دیکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. سچ والے جی اسی طریقے سے آپ کو انگلیوں سے شہد نکلواتے ہیں، یہی سٹوریز آپ کو پہنچی اسی طرح سے بنتی ہیں حدیثیں، کیسے فارم ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے کو دیکھ کر جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں حدیثیں بنتی کیسی ہیں. ان کی جزئیات، ان کی باریکیاں جو ہے سب کچھ جو ہے اس میں آ جاتی ہیں نا. یہ اسی طرح سے یہ جو ہے دراصل یہ حدیث میکر ہے، یہ حدیث میکنگ مشین ہے. جی صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے. 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت. اچھا اس میں کٹ گیا ہوا ہے آخری پارٹ کے یافور نے اپنی جان کیسے دی، لیکن وہ بھی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ یافور محمد صاحب کی اس کا کوئی دن وغیرہ نہیں منایا جاتا جب جس دن وہ شہادت پائی تھی انہوں نے ہاں یافور صاحب نے یافور نہیں ہے ایدم سیکر نہیں، عید میلاد یافور کا عید میلاد نہیں ہے. یہ بریلویوں کو جا کے بتاؤ یار، وہ منائیں گے. اگر ان کو اگر احساس دلاؤ تو وہ کر لیں گے، یہ شروع کر دیں گے. ارے باپ رے
اور سب سے بڑی نعمت جو ہے یافور ہے. کس کو مل سکتی ہے ایسی نعمت بتائیے؟ استغفر اللہ. یافور علیہ السلام. جی کسی کا یافور صاحب کا ختم ہوا تھا آدم بھائی. آدم بھائی وہاں کہاں تھے یار؟ کم آن یار، اب یہ سوال تو نہ کرو، یہ تو بدتمیزی ہے یار. نہیں خطرہ تو ان کا بھی نہیں ہوا تھا نا بھائی ایڈم. ہاں یہ بھی اصل بات میں ہے. دونوں کا خطرہ نہیں تھا، وہ دونوں مختون تھے، دونوں کے دونوں. مگر ایک مختون جو ہے ان کو شادیوں کی ضرورت پڑتی تھی، دوسرا مختون بیچارہ شادی نہیں کیا. اس معاملے میں قدر مشترک جو ہے بالکل نہیں کیا. اصل میں ایک کو پتا تھا نا کہ میری اولاد نہیں ہونی، اور دوسرے کو پتا تھا میری اولاد ہو جانی ہے. تو اس لیے جس کو پتا تھا میری اولاد نہیں ہونی اس نے شادیوں پہ شادیاں رچائیں، اور جس کو پتا تھا کہ میری اولاد ہونی ہے اس نے شادی نہیں کی. کیونکہ اولاد ہوتی تو نبی ہو جاتا نا بقول محمد کے. ہر نبی کی اولاد نبی ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. محمد کے مطابق، کسی اور کے مطابق نہیں، صرف محمد کی یہ ہے دلیل، اور کسی کی نہیں ہے. اچھا اس کا پھر تو یافور کی اولاد یافور نہیں ہوگی، وہی نبی ہو گئے، وہ بھی نبی والا گدھا ہوگا نا، تو نسل سے آ رہا نا. اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گدھا بھی ختم. جی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب عیسیٰ کے درمیان اور محمد کے درمیان 600 سال کا فرق ہے. اس دوران میں یہ گدھا کہاں تھا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ جبریل کے ساتھ تھا ہوگا، حضرت پردہ غیب میں چلا گیا ہوگا نا، پردہ غیب میں جس طرح وہ. اس کے بعد پھر جیسے ہی یہ حضرت تشریف لائے تو پھر یہ ان کا بھی ظہور ہو گیا، ظہور امام. سر یہ یافور مزید سننا چاہیں گے تو آپ کو سنا دیتے ہیں، اسکرین میں نے شیئر کی ہے، بڑا مزیدار ہے یہ بھی واقعہ. اچھا سنائیے بھائی، بتائیے. یہ بھی ہمارے پنجاب کے ایک بہت زبردست قسم کے عالم ہیں. یافور کی سمجھ نہیں آئی آپ کے اس گدھے مبارک کی، آپ نے اسے کیا پڑھایا، کیا پلایا، کیا سمجھایا. اب دیکھیں نا ایک گدھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں جناب فلاں صاحب جاؤ بھائی شہر میں فلاں کے گھر کا پتہ ہے، یہ نہیں پتا. اچھا میں آپ کو پورا شہر پھراتا ہوں پھر بھی نہیں پتا چلے گا. وہ یافور کو حضور نے کچھ ایسی تجلی عطا کی ہے. حضور کہتے ہیں جاؤ بھائی ابو بکر کو بلاؤ، وہ یہ نہیں پوچھتا دسو یا رسول اللہ کدھر جانا. وہ گدھا مبارک صدقے جاؤں چل پڑتا ہے. اب اسے گلیوں کی بھی خبر ہے، اسے کوچوں کی بھی خبر ہے، اسے پتا ہے کہ یہ گھر ابو بکر کا ہے، یہ حضور کے گدھے کی شان ہے. اگر یہ گدھے کی شان ہے صحابہ کی کیا ہوگی؟ اگر صحابہ کی شان اس سے کئی گنا زیادہ ہے پھر علی کی کیا ہوگی؟ علی کی کتنی ہے تو مصطفیٰ کی کتنی ہوگی؟ بات کرتے اس گدھے کو نہیں سمجھ سکے ہم صحابہ کی کیا بات کریں. ہم کہے کہ یہ آپس میں لڑائیاں شروع کریں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا اس گدھے کو آقا جی نے کیا دیا. اور پھر صحابی کو پتہ ہے کہ یہ حضور کا ایلچی ہے. صدقے جاؤں صحابی کی آگے آگے گدھا ہے، پیچھے پیچھے وہ صحابی ہے کہ یہ حضور کا ایلچی. آگے چلے میں پیچھے. آگے آگے گدھا، پیچھے پیچھے صحابی. ہاتھ باندھ کے سر، ہاتھ باندھ کے. ہاتھ باندھ کے. اچھا ہاتھ باندھ کرتے ہیں. آگے آگے گدھا، پیچھے پیچھے صحابی، ہاتھ باندھ کے. ہاتھ باندھ کے. اور گدھا مبارک سر، سچ والا جی، گدھا مبارک مبارک پلیز عزت دیجیے. گدھا مبارک عزت دیجیے. ہاں بے حرمتی تو بے عزتی نہیں کرنی. مولانا کی دو چوٹیاں والے مولانا ہیں. ہاں چوٹی داڑھی ہے. سنتا جا رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے آقا کونین نے جو مجھے پیغام دیا میں نے سارے مدینے میں حضور کا ایلچی. تاریخ میں کسی نے نہ ایسا ایلچی دیکھا نہ دیکھا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھتا کون ہے؟ سمجھتا کون ہے یار؟ یافور کو سمجھنے کی توفیق عطا کر. یہ بات صحیح ہے. قربان جائیں.